أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ طارق ہے. یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے جس کی 17 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والے کی. وما ادراک ما الطارق. اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے رات میں نمودار ہونے والا. النجم الثاقب. وہ روشن ستارہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور رات کے وقت میں نمودار ہونے والے کی قسم کھائی. وہ نمودار ہونے والے سے مراد ہے روشن ستارہ. یا تو یہاں پر ستارہ جنس کے لیے ہے. جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کو بولا جاتا ہے تو اس ایک فرد سے ایک فرد مراد لینا بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کے تمام افراد کو مراد لینا بھی صحیح ہوتا ہے. جیسے جب ہم پانی بولتے ہیں گلاس کے اندر پانی ہے یہ کہنا صحیح ہے، لیکن گلاس کے اندر پانی کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی ہوتی ہے. بالٹی کے اندر پانی ہے یہ کہنا بھی صحیح ہے، لیکن بالٹی کے اندر پانی کی مقدار گلاس کی مقدار سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کہیں دریا میں پانی وہ بھی پانی ہے لیکن اس کی مقدار کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پر بھی اس کا اطلاق درست ہے اور سب پر بھی اس کا اطلاق درست ہے. تو اگر ایک مخصوص ستاروں کو مراد دیں جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے تو وہاں پر مفسرین نے اس سے مراد لیا تھا روشن ستارہ یعنی ثریا یا زحل جو سیارہ میں سے ایک سیارہ ہے، یا اس سے مراد ہے مطلق ستارہ. تو دن کے وقت میں ستارے نظر نہیں آتے. سورج کی روشنی سب پر حاوی اور غالب رہتی ہے. اس سے ستارے موجود تو ہوتے ہیں لیکن موجود ہونے کے بعد نظر نہیں آتے. لیکن رات کے وقت میں جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو قسم کے ساتھ اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے یہ قیامت ضرور واقع ہوگی. اس میں گہری مناسبت ہے کہ جس طرح ستارے مستقل آسمان پر موجود رہتے ہیں لیکن دن کے وقت میں جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتے، اور رات کے وقت میں پوری طریقے پر یہ نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ. اسی طریقے سے انسان کے نامہ اعمال، انسان کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے، جو بھی نقل و حرکت ہے، جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، ہر انسان کے کاندھوں کے اوپر اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیے کرامن کاتبین. یہ مستقل اس کے نامہ اعمال کے اندر جو کچھ وہ کرتا ہے درج کرتے رہتے ہیں. دائیں طرف والا اچھے اعمال کو لکھتا ہے، بائیں طرف والا اس کے گناہوں کو، برے اعمال کو لکھتا ہے. یہ لکھنا کیوں ہے؟ جب کوئی تاجر اپنے حساب کے آڈٹ کراتا ہے، کیوں کراتا ہے؟ تاکہ جب اس کا حساب انکم ٹیکس میں پیش ہو اور اس کو چیک کیا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں کوئی گڑبڑی نہ نکلے.
حساب کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا، ایک تو انسان جو جہاں پر جو عمل کرتا ہے وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی، اس کے بارے میں گواہی دے گی قیامت کے دن، کس نے میرے اوپر کیا کیا کیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دوسرے انسان کے اعضاء و جوارح خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اب زبان سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اب ان کے اعضاء و جوارح، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر یہ گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کیا حرکت انہوں نے کرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر فرشتوں کو باقاعدہ مقرر کیا گیا لکھنے کے اوپر، کیوں؟ یہ سب انتظام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک دن بدلے کا آئے گا، رود جزا، وہی قیامت کا دن ہے، اور انسان کے ہر اچھے کیے برے عمل کا وہاں پر جزا و سزا وہاں دی جائے گی۔ تو وہ سارے اعمال ختم نہیں ہو جاتے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ ریکارڈ کے اندر آ گیا، لیکن اس کا ظہور پوری طریقے سے کب ہوگا؟ قیامت قائم ہونے کے بعد ہوگا۔ یہ مناسبت قسم اور مقسم علیہ کے اوپر جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، تو قسم آسمان کی اور تاریخ کہتے ہیں رات میں آنے والے کی، چونکہ وہ ستارہ رات کے وقت میں اس کا ظہور ہوتا پوری طریقے سے، قسم ہے رات میں آنے والے کی۔ اور آپ کو خبر بھی ہے کہ رات میں آنے والا کون ہے، نمودار ہونے والا، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اعمال کو یاد رکھنے والے نگراں فرشتے مقرر نہ ہوں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، پیچھے آ چکا ہے۔ تو یہاں مفرد کے لفظ سے لایا گیا ہے، مراد وہ لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ کرام اور کاتبین۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے تاکہ انسان جو عمل کر رہا ہے اچھا یا برا، اس کی جزا و سزا قیامت کے دن اس کو دی جائے گی، اور اسی لیے قیامت تو قائم کیا جائے گا۔ تو قیامت تو قائم ہو کے رہے گی، وہ آ کے رہے گی۔ اور اگر انسان کو اس کے اندر شک شبہ ہے، ایسا کیسے ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد جب وہ سڑ گل کر اور مٹی مل کر مٹی ہو گیا، اس کو آگ میں جلا دیا، راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، اور اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ کیسے انسان کو پیدا کیا جائے گا؟ اگر اس کو شک و شبہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ اس میں غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق و پیدائش کس چیز سے، کس مادے سے ہوئی۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا، پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق دنیا کے اندر اللہ کے سنت کے مطابق انسانوں سے انسان کی تخلیق ہوتی رہی، یعنی وہ قطرہ منی جو مرد کا قطرہ منی نکلتا ہے اور عورت کے قطرہ منی سے مل کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کو تخلیق اور وجود عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی ہمارے لیے انسان کو ایک بار پیدا کرنے کے بعد جب وہ مر گیا تو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں، اس سے مشکل کام تو یہ ہے کیا انسان نے غور کرنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، ماء کے معنی پانی کے آتے ہیں، لیکن یہاں ماء سے مراد قطرہ منی ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ اللہ کی سنت کے مطابق جب مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ منی اپنے ٹھکانے سے چلتی ہے، اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے، اس کو شہوت کہہ سکتے ہیں، وہ چلتی ہے اپنے مستقر سے، اپنے ٹھکانے سے۔ تو مرد کی منی جو نکلتی ہے اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے پشت میں، ریڑھ کی ہڈی میں، یا صلب سے مراد وہی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتی ہے پشت اور سینے کے درمیان سے۔ ترائب یہ کہتے ہیں پسلی کی ہڈی۔ تو عورت کے اندر جو مادہ منی ہوتا ہے اس کا مستقر اور ٹھکانہ، اس کا مرکز وہ
پسلی کی ہڈی کے درمیان سینے کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی انسان کا کوئی عضو بولا جاتا ہے، مراد پوری ذات ہوتی ہے، جیسے وجہ ہے، وجہ کے معنی چہرے کے آتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے وجہ کی تعلیق، تیرا چہرہ طلاق والا ہے، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ دستور ہے کہ وجہ بول کر، چہرہ بول کر ذات مراد لیتے ہیں۔ ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، چونکہ انسان کی خوشی اور ناخوشی کا سب سے زیادہ جو اظہار ہوتا ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے۔ آدمی خوش ہوتا ہے تو چہرہ اس کا تمتمانے لگتا ہے، خوشی کے معنی۔ آدمی کو وہ ناراضگی ہوتی ہے تو چہرے میں اس کا اثر، غم و غصہ اور چہرے پر سیاہی یہ چھا جاتی ہے۔ تو چہرہ بول کر ذات مراد لی جاتی ہے، کبھی ہاتھ بول کر ذات مراد لی جاتی ہے، پوری ذات۔ ایسے ہی یہاں سینہ اور پیٹھ، پشت اور سینہ یہ ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ پشت جسم کا انتہائی حصہ ہے، آخری حصہ، اور سینہ ادھر میں انتہائی اور آخری حصہ ہے۔ اس لیے مراد یہ ہے کہ جو منی جو تیار ہوتی ہے اور جس سے انسان کا وجود ہوتا ہے، یہ بدن کے ہر جز سے آتی ہے، ہر جز سے آتی ہے۔ یہ شاید اس میں تفصیل میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ عام طور سے حضرات مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ نطفہ مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، مگر اعضائی انسانی کے ماہر اطباء کی تحقیق اور تجربہ یہ ہے کہ نطفہ در حقیقت انسان کے ہر عضو سے نکلتا ہے، اور بچے کا ہر عضو اس جزء نطفہ سے بنتا ہے جو مرد عورت کے اسی عضو سے نکلا ہے۔ البتہ دماغ کو اس معاملے میں سب سے زیادہ دخل ہے، اسی لیے مشاہدہ ہوتا ہے کہ جمع کی کثرت کرنے والے اکثر ضعف دماغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی تحقیق یہ بھی ہے کہ نطفہ تمام اعضاء سے منفصل ہو کر، یعنی الگ ہو کر، نخاع کے ذریعے، نخاع یہ دماغ کے اندر ایک جگہ ہے، خصیتین میں جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے۔ اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو حضرات مفسرین نے جو نطفہ کا خروج مرد کی پشت اور عورت کے سینے کے متعلق قرار دیا ہے، اس کی توجہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ اس پر اطباء کا اتفاق ہے کہ نطفہ کی تولید میں سب سے بڑا دخل دماغ کو ہے، اور دماغ کا خلیفہ اور قائم مقام نخاع ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر دماغ سے پشت اور پھر خصیتین تک آیا ہوا ہے۔ اسی کے کچھ شعبے سینے کی ہڈیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے نطفہ میں سینے کی ہڈیوں سے آنے والے نطفہ کا اور مرد کی نطفہ میں پشت سے آنے والے نطفہ کا دخل زیادہ ہو۔ اور اگر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ان میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں، صرف اتنا ہے کہ نطفہ پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بے تکلف ہو سکتا ہے کہ نطفہ مرد عورت دونوں کے سارے بدن سے نکلتا ہے، اور سارے بدن کی تعبیر آگے پیچھے کے اہم اعضاء سے کر دی گئی ہے۔ سامنے کے حصہ میں سینے اور پیچھے کے حصہ میں پشت سب سے اہم اعضاء ہیں۔ ان دونوں کے اندر سے نکلنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ سارے بدن سے نکلتا ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کاریگری دیکھیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ یا اپنی ماں پر جاتا ہے یا اپنے باپ پر جاتا ہے، شکل و صورت۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اسے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ سارے جسم کا سے کشید ہو کر کے جو قطرہ منی، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تصرف فرماتے ہیں، اور اس کے اندر تصرف فرمانے کے بعد پھر وہی جسم انسانی یہ بنتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء، باریک باریک رگیں اللہ کیسے اپنی قدرت سے بناتے ہیں، اور پھر وہ بچہ یا اپنی ماں پر جاتا ہے یا اپنی باپ پر جاتا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے، تو انسان مرنے کے بعد اس کا دوبارہ زندہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل یہ بھی ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے۔ اللہ کے واسطے کچھ مشکل نہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کن کہنے میں اتنا وقت لگتا ہے، اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔
مشیت کے ساتھ ہی وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی. تو یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے واسطے، جسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اول مرتبہ اس کی ایجاد کرنا. جیسے کسی نے موبائل بنایا، جس سائنسدان نے سب سے پہلے موبائل کو بنایا، وجود دیا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کیسا باکمال انسان ہے. اس چھوٹی ڈبی کے اندر کتنی صلاحیت ہے، پوری دنیا اس کے اندر آ گئی. جب جہاں سے چاہو رابطہ کر لو، جس سے چاہے بات کر لو، جس کا چاہے ریٹ معلوم کر لو، جو چاہے احوال معلوم کر لو اس چھوٹی سی ڈبی کے اندر. تو ہم اس کی داد دیتے ہیں. لیکن اب جگہ جگہ ریپیرنگ کی دکان کھلی ہوئی ہے. موبائل خراب ہو گیا، جا کر ریپیئر کرا لو، بنوا لو. تو ریپیرنگ کرانا اور اس کو توڑ دینے کے بعد یا ٹوٹ جانے کے بعد اس کو صحیح کرانا یہ آسان ہے یا اس کو ایجاد کرنا آسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ریپیرنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نمونہ سامنے ہوتا ہے. لیکن ایجاد کرنے میں کوئی نمونہ سامنے نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے کہ ایک ہے ایجاد، ایک ہے اعادہ. کہ ابتداءً پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن پیدا کر دینے کے بعد اس کو فنائے گھاٹ اتار دینے کے بعد اس کا اعادہ دوبارہ زندہ کرنا یہ آسان کام ہے. تو تم اول یعنی جو ابتدائی ایجاد و تخلیق ہے اس کے تو تم قائل ہو. مشرکین خود کہتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہو لیکن اعادہ کو تسلیم نہیں کرتے. تو فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر، جو اللہ ایسا قادر مطلق ہے وہ انسان کو لوٹانے پر یعنی دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. جس کی کمال قدرت کے کرشمے ہیں کہ ایک سیال مادے سے ایک جیتا جاگتا انسان کو بنا دیتا ہے، وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. مطلب قیامت کا قائم ہونا اور آنا یقینی ہے، کوئی شک شبہ نہیں. یوم تبلی السرائر، اللہ دوبارہ کب پیدا کرے گا؟ جس دن کے ساری کلئی کھل جائے گی. انسان کچھ کام تو وہ ہے جو کرتا ہے دوسروں کے سامنے آتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے سینے میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی پروگرام بناتا ہے لیکن کسی سے کہتا نہیں ہے، اس بات کو زبان پر نہیں لاتا، اپنے اندر میں سوچتا ہے کہ مجھے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یعلم السر واخفی، یہ تو سر ہوا، اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی وہ بات کیا ہے؟ اس سے زیادہ مخفی خیال ابھی انسان کے دل میں وہ خیال آیا بھی نہیں، آئندہ آنے والا ہے. جو دل میں خیال موجود ہے زبان پر نہیں آیا اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور جو خیال ابھی تک آیا نہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ ایسا جاننے والا ہے. تو انسان اپنے دلوں کے اندر جو خیالات چھپائے ہوئے ہیں، جو باطل نظریات اور جو غلط چیزیں دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اس دن اس سے قلعی کھل جائے گی، سب سامنے آ جائے گا. اس دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس دن کی ساری قلعی کھل جائے گی. فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر جب انسان حساب کتاب کے بعد جب عذاب کا مستحق قرار دے دیا جائے گا تو نہ تو اس کو عذاب کو دفع کرنے کی طاقت اور قوت ہوگی، نہ ہی کوئی اس کا حمایتی مددگار ہوگا. کوئی حمایت مدد کیا کرے گا؟ وہاں تو کوئی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا، کوئی چوں نہیں کر سکتا، اور نہ خود اپنی ذات سے عذاب کو ہٹانے پر قادر ہوگا، اس کو طاقت اور قوت ہوگی. والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے پے بپے برسنے والے آسمان کی. ذات الرجع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، ختم ہونے کے بعد پھر ہوتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے، بار بار آسمان سے برسنے والے پیہم برسنے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور پھٹ جانے والی پھوٹ نکلنے والی زمین کی. جب زمین کے اندر جو بیج ہوتا ہے اور جب اس کو سینچا جاتا ہے یا آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ بیج سڑتا ہے، پھر اس میں سے سوئی نکلتی ہے، اس کو کوپل کہتے ہیں. سوئی نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر آتی ہے، اتنی نرم و نازک ہونے کے باوجود. تو آسمان کی قسم ہے جو پے در پے بارش والا ہے،
اور زمین پھوٹ نکلنے والے کی، انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ بات یعنی قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام، یہ ایسا کلام ہے۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی لغو بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس کے ابطال کے لیے یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور چال چل رہے ہیں۔ وہ عقید و قیدہ، اور میں بھی لگا ہوا ہوں ایک داؤں میں، یعنی انہی کی چال کو ان کو الٹنے میں، کیونکہ اللہ کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے تب سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں، اب تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کے دل محفوظ کرا کہ اس طرح اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا، اور قیامت تک انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن کی ابطال کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہیں، تو فطری طور پر تکلیف آپ کو ہوتی ہوگی۔ اس لیے آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہوگی کہ دودھ کے بعد دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، تو آپ نے سن لیا کہ ہم بھی ان کی تدبیروں کو الٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اب آپ ان کے اوپر عذاب کی جلدی آپ نہ کیجیے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو رہنے دیجیے اسی حال میں، جو کچھ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہماری مشیت ہوگی ہم دنیا میں ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے، اور دنیا میں کسی مسئلے سے عذاب نازل نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد تو عذاب یقینی ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو رہنے دیجیے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑا اور ان کو مہلت دیجیے، یعنی ان کے اوپر عذاب کی جلدی آپ نہ طلب کیجیے۔ یہاں تک صورت مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔